بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین یقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جیسے نماز پڑھ رہا ہوں ویسے تم نماز پڑھو۔ نماز کے احکام حدیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بتائے گئے ہیں۔ 10-15 لیکچر بھی ہوں تو مشکل سے پوری باتیں سمجھ میں آئیں گی، لیکن اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے وضو کے متعلق پوری تفصیل بتائی، اس کے بعد صف بندی، نماز کیسے پڑھنا ہے، صف کیسے باندھنا ہے، اس سلسلے میں بھی پچھلی مرتبہ ہم نے بتایا۔ آج اور چند باتیں کہہ کے اس سلسلے کو فی الوقت ختم کر رہے ہیں۔ آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قبلہ رخ کھڑے ہونا چاہیے، قبلے کی طرف کھڑے ہونا چاہیے، پیر دونوں اس کے سیدھے رہنا چاہیے، ایسے بھی نہیں، اور کھڑے ہوتا ہو تو برابر کھڑے ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک پیر پر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ایسے کھڑے ہوتے ہیں کبھی ایسے کھڑے ہوتے ہیں، نہیں، دونوں پیر برابر رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی قائمہ، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا، نہیں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَتُومِئُ ایماءً، اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے نماز پڑھو۔ کھڑے ہونا شرط ہے، اس کو کہتے ہیں قیام، کھڑے ہونا، یہ نماز کے لیے واجب ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑا نہیں ہوگا طاقت ہونے کے باوجود تو ایسے آدمی کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہاتھ جب اٹھاتے ہیں تو قبلے کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ہاتھ جب باندھتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ اس کی بھی ہم نے 3 صورتیں بتائیں۔ اب اتنا سب ہونے کے بعد پڑھنا کیا ہے، اور کھڑے ہوئے تو نماز میں دیکھنا کہاں ہے؟ وَيَنْظُرُ حَيْثُ يَسْجُدُ، اللہ کے رسول جہاں سجدہ کرتے اس جگہ کو دیکھتے، وہاں دیکھتے، نہ اپنے پیروں کو دیکھتے نہ ادھر ادھر دیکھتے۔ آپ نے فرمایا، دیکھو نماز میں دائیں بائیں ادھر ادھر مت دیکھو، یہ گویا شیطان تم کو غفلت میں ڈال کے تمہاری نماز کا کچھ حصہ تم سے چھین لینا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حیوانوں جانوروں کی مشابہت سے منع فرمایا۔ ایک، جلدی جلدی سجدہ کرتے نا، مرغا ہے، ڈالتا کھاتا، ایسے نہیں کرنا، ایک۔ دوسرا، لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہیں دیکھتے رہنا نماز کے وقت، سجدے کی جگہ دیکھتے رہو۔ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو تشہد میں جب انگلی رکھتے ہیں اس کی طرف دیکھیں گے۔ تیسری چیز جو اللہ کے رسول نے فرمایا، کتے کی طرح پیروں کو مت رکھو، ہاتھوں کو مت رکھو۔ کتا جب بیٹھتا ہے اس کا پورا ہاتھ زمین پر لگتا ہے، کہا ایسے بھی نہیں کرنا، ہاتھ سیدھا رکھو اور اس کو پھیلاؤ، اس لیے کوہنی ہونا چاہیے زمین سے اوپر۔ کتے کی طرح ایسا مت بیٹھو۔ 3 جانوروں اور پرندوں سے اللہ کے رسول نے ان کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد آدمی ثنا پڑھتا ہے نماز شروع کرنے سے پہلے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، ایک دعا یہ ہے۔ دوسری دعا ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔
دونوں دعا صحیح ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ایک دعا پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یا صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس کے بعد پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ فاتحہ اس کو کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک قرآن کے سب سے پہلے یہی سورہ ہے فاتحہ۔ کھولتے ہی یہ کتاب ہمارے سامنے یہ سورہ آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کہا وہی السبع المثانی التی اوتیتھا، یہ 7 پیاری آیتیں، بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، اللہ نے مجھے دیا۔ یہ سورہ فاتحہ تورات میں نہیں، زبور میں نہیں، انجیل میں نہیں، قرآن میں بھی جو سب سے پہلی سورہ ہے یہی ہے، اور اتنی بڑی فضیلت والی سورہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھتے، آہستہ پڑھتے ہیں۔ باقی آیتیں زور سے پڑھتے ہیں، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، پہلی 2 رکعتوں میں۔ پھر اس کے بعد آمین کی باری آتی ہے، آمین کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب امام آمین کہے تم آمین کہو، اور اسی طرح اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا امام کی آمین تمہاری آمین فرشتوں کی آمین تینوں ایک ٹائم میں ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے امام جب ولا الضالین کہنے کے بعد آمین نہیں کہنا، تھوڑا انتظار کرنا، امام جب آمین کہنا شروع کریں ان کی آواز کے ساتھ ملا کے ہم کو بھی آمین کہنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ عبادہ بن صامت کی حدیث آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے وہ کارآمد نہیں ہے۔ کتنی حدیثیں آئیں، بہت ساری حدیثیں آئیں۔ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا چاہیے اور ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، امام ہو مقتدی ہو، زور سے امام صاحب پڑھیں، ظہر عصر مغرب کے آخری اور عشاء کے آخری 2 رکعت میں آہستہ پڑھتے ہیں تب بھی ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا، زور سے پڑھتے ہیں تب بھی ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا۔ امام صاحب الحمدللہ رب العالمین ہم کو پڑھ لینا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین ہم کو پڑھ لینا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ پھر سورہ فاتحہ 2-3 آیتیں ملا کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول سورہ فاتحہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے اور دوسری آیتیں بھی اطمینان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ یہ بات کھڑے ہوئے صف میں تو نگاہیں رہیں گی جہاں ہم سجدہ کرتے وہاں، اور پھر اس کے بعد سامنے سے کوئی گزرنا چاہے تو اس کو روکنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا نمازی کے سامنے سے جو آدمی گزرتا ہے اگر اس کو معلوم ہو جائے کتنا بڑا گناہ ہے 40 تک وہیں رکا رہے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں اللہ کے رسول نے 40 دن کہا، 40 مہینہ کہا، 40 سال کہا، یعنی نہیں گزرے گا اتنا بڑا گناہ، کھڑا رہے گا کھڑا رہے گا۔ اگر فرض کرو کہ امام صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ فرض کرو آدھے گھنٹے کے بعد سلام پھیرے، آدھے گھنٹے تک کھڑے رہے گا۔ اگر ایسا سمجھیں 1 سال کے بعد سلام پھیرے وہیں کھڑا رہے گا، 1 مہینے کے بعد سلام پھیرے وہیں کھڑا رہے گا۔ حالانکہ 1 سال میں 1 مہینے میں کون بھی سلام نہیں پھیرتے، وہ تو 7-8 منٹ میں سلام پھیر دیتے یا اور بھی جلدی سلام پھیر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک بکری گزرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
जल्दी दीवार के पास चले गए, बकरी पीछे से गुजरी। एक मरतबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुट्ठी बांध लिए ऐसे नमाज में। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप मुट्ठी बांध लिए? हाँ, शैतान के मेरे सामने से गुजरना चाहा, मैं उसका गला पकड़ के दबाया तो उसके मुंह की ठंडक यानी उसका समझो थूक मेरे हाथ में लगा जी। सुलेमान अलैहिस्सलाम दुआ करे, अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत दे, वैसी सल्तनत किसी को ना दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों पर हुकूमत करते थे, जिन्नों शैतानों पर हुकूमत करते थे, परिंदों पर हुकूमत, हर चीज़ पर उनकी हुकूमत थी। अगर मैं शैतान को पकड़कर बांध देता, तुम सब सवेरे देखते ऐसे ही बांधा रहता हो। हालांकि शैतान को तो हम नहीं देख सकते, लेकिन हो सकता है कि उस दिन अगर बांधते अल्लाह के रसूल तो शैतान को हम देखते। तो अल्लाह के रसूल सामने से किसी को गुजरने नहीं देते थे। हमसे भी कहा, अगर कोई तुम्हारे सामने से गुजरे रोको उसको, एक बार रोको, दो बार रोको, तीसरे बार भी आए तो पकड़ के ढकलो उसको, और साहब उसको जो है गला दबाओ। फलेदा भी हो फैनो शैतान, उसको दफ़ा करो, वो तो शैतान है। ऐसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो लिहाजा नमाजी के सामने से नहीं गुजरना चाहिए, इसीलिए सुतरा रखते हैं। मगरिब से पहले 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं, उसको सलातुस सवारी कहते हैं। जब अजान हो जाती मगरिब की तो साहबा खम्भों को तलाश करके उसके आड़ में नमाज पढ़ते। कोई भी चीज़ आड़ होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए? ये खाद के बराबर। मिथल मोखिरत रहली, कजावा की जो लकड़ी होती जिसको टेक लगा कर चढ़ते, या टेक लगा कर ऊँट तो ऐसा वैसा जाता ना, उसको पकड़ के बैठे। उतनी बड़ी लकड़ी रही तो काफ़ी है, लकड़ी रहे, कोई भी चीज़ रहे। अबू दाऊद की हदीस से मालूम होता है कि कुछ लोग ऊंची टोपी पहनते थे, जब सुतरा नहीं मिलता टोपी निकाल के रख के नमाज पढ़ते थे। सुतरा रखना चाहिए। अकेले जब नमाज पढ़ते हैं, इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो इमाम को सुतरा होगा, बाकी लोगों को सुतरा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सुतरा हुआ, नमाजी के सामने से नहीं गुजरना चाहिए। नमाजी और क़िबले के दरमियान कितना होना चाहिए? ममर्रुशात, क़द्रु ममर्रिशात, एक बकरी गुजरने की जगह दूर वहाँ है सुतरा, इतनी दूर नहीं खड़े होना, करीब खड़े होना। वलियदनो मिन्हा, सुतरे से करीब खड़े होकर नमाज पढ़ो, ऐसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो ये बातें इतनी हुई, तो सब बंदी के आदाब इस्लाम के अंदर बहुत हैं, उन सब का हमको ख्याल करना चाहिए। फिर उसके बाद सना पढ़ते हैं, या तो अल्लाहुम्मा बाइद बैनी या सुबहानक अल्लाहुम्मा। फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं, वलद्दाल्लीन कह के आमीन कहते हैं। अब जो जहरी नमाज होती है, फजर की 2 रकात, मगरिब की पहली 2 रकात, इशा की पहली 2 रकात, सूरह फातिहा पढ़ के फिर नहीं पढ़ना, सूरह फातिहा पर ख़त्म कर लेना। अलबत्ता ज़ोहर की नमाज है, असर की नमाज है, पहली 2 रकात में सूरह फातिहा पढ़ के भी आपको जो याद है वो सूरह पढ़ सकते पहली 2 रकात में। आखिरी 2 रकात में ज़ोहर की सूरह फातिहा पढ़ के भी कुछ और भी पढ़ सकते। असर की रकात में, असर की नमाज में भी वैसा ही है, लेकिन सूरह फातिहा अगर पढ़ लिया आखिरी के 2 रकात में उतना काफ़ी है।